آپ نے ان کو بچانے کے لیے کیا؟ کوئی کہتا ہے کہ دروازہ بند تھا، کوئی کہتے ہیں کہ ایمرجنسی دروازہ بھی بند تھا، اس لیے بند تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ بچے چوری ہو جاتے تھے۔ یہ بھی بات سمجھ سے باہر ہے۔ چوری بچانے کے لیے آپ نے سب کو موت کی گھاٹ اتار دیا، 14 بچے مار کے رکھ دیے۔ ڈاکٹرز کو پتہ کریں کہ آپ کہاں تھے۔ کوئی ایک ڈاکٹر بھی زخمی ہوا ہے؟ کوئی ایک نرس بھی زخمی ہوئی ہے؟ کوئی ایک چوکیدار بھی زخمی ہوا ہے؟ تو 14 جانیں تو چلے گی، معصوم جانیں، جو تو بھاگ بھی نہیں سکتے تھے، جو آپ کو بتا بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ جناب اسپیکر، اس میں 26 اگست کو پیمز میں جو دل خراش واقعہ ہوا، ایک ایسا بھیانک اور میں سمجھتا ہوں کہ اندھوناک کہ جس پہ ہر دل دکھی ہے، بلکہ دنیا بھر میں جس بھی انسان نے یہ واقعہ سنا اس کو بڑا رنج ہوا، بڑا دکھ ہوا، اور آج بھی یقیناً اس ہاؤس میں، پورے ملک میں پوری قوم سوگوار ہے۔ جناب وزیر قانون صاحب نے بات کی، بالکل میں سمجھتا ہوں کہ روایتی طور پر یہی بات ہوتی ہے، لیکن جناب اسپیکر دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم بڑے بڑے واقعات جو ہیں وہ کسی نہ کسی انداز سے ہضم کر جاتے ہیں، اور جب کوئی واقعہ رونما ہو جاتا ہے تو پھر پورے ملک میں ایک بڑی ہلچل مچتی ہے۔ حکومت وقت بھی اور ادارے بھی، یہ سارے جو ہیں وہ یوں سمجھ لگتا ہے کہ آئندہ یہ واقعہ نہیں ہوگا، اور اس وقتی طور پر قوم کا جو اینگر ہوتا ہے، جو اس کے غم و غصہ ہوتا ہے، اس کو کم کرنے کے لیے ہم اقدامات کرتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک کمیٹی بناتے ہیں، اور وہ کمیٹی جو ہے وہ اس کے ذمہ یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ آپ پتہ کریں کہ کیا معاملات تھے اور کس طرح یہ واقعہ جو ہے وہ ہوا، اور یا پھر ہم کو کمیشن بنا دیتے ہیں، یا پھر ایک آدھ یا 2 دن جو ہے اس ہاؤس میں اور پارلیمان میں ہم اس پہ ڈسکس کرتے ہیں، چند دن اخبارات میں بڑا واویلا ہوتا ہے، بڑا شور مچتا ہے، اس کے بعد ہم اس کو بھول جاتے ہیں، اینڈ دین وی آر بیک ٹو دا بزنس ایز یوزول۔ وہ معاملات اسی طرح ہی چلتے ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ وزیر صاحب نے کہا کہ ہمیں کوئی ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ صرف ان کا مقصد یہ نہ ہو کہ آج ہم اس پہ پانی ڈال دیں، آج اگر کوئی غصہ ہے تو اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، بلکہ حقیقتاً ہمیں یہ ساری نظام جو ہے ہیلتھ کا ہے یا ہیزرڈز ہیں اس کو ریوزٹ کرنا ہوگا۔ جناب اسپیکر، ایک نوزائیدہ بچہ، جیسے کہ اس میں نرسری میں بچے ہوتے ہیں، اس بچے کو آپ کوئی بھی ہسپتال اگر اپنی تحویل میں لیتا ہے تو اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اس بچے کے معاملے میں۔ وہ ذمہ داری اس کی ایسی ہے کہ اس کو ایسی اس کی نگہداشت کرنی ہے جیسی ماں کرتی ہے اپنے نوزائیدہ بچے کے لیے۔ اس پر وہ نظر رکھتی ہے، ہر وقت بڑی چوکس ہوتی ہے، وہ کوئی ایسا عمل نہیں کرتی یا ایسی سستی یا کاہلی نہیں کرتی کہ اس کے بچے کو کوئی نقصان پہنچے۔ کیوں کر یہ ممکن ہے کہ ایک نرسری ہے اور اس میں آگ لگتی ہے، آج میں سمجھتا ہوں 3را دن ہے، ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتہ چل سکا کہ وہ آگ کیسے لگی۔ اوکے، کسی وجہ سے بھی آگ لگی، کیا اس وقت ان بچوں کے پاس کوئی تھا؟ کوئی ایسا اہلکار چوکس تھا کہ وہ بچوں کو دیکھ رہا ہو، اور اس کو جب احساس ہو کہ آگ لگ گئی ہے تو اس نے کیا ایکشن کیا؟ یہ احساس ذمہ داری کی میں بات کر رہا ہوں جناب اسپیکر۔ اس کو چھوڑیے کہ قانون کیا کہتا ہے، کہ کل تحقیق کیا کہتی ہے، آپ کی تفتیش کیا کہتی ہے، کہ اس وقت وہ بچے جو قوم کے بچے تھے، جو ہم سب کے بچے تھے، اور وہ کچھ جو ہے وہ نوزائیدہ بچے تھے، وہ تو آپ کے رحم و کرم پہ نا، جیسے وہ ماں کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں، تو آپ نے ان کو بچانے کے لیے کیا کیا؟
کوئی کہتا ہے کہ دروازہ بند تھا، کوئی کہتے ہیں کہ ایمرجنسی دروازہ بھی بند تھا، اس لیے بند تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ بچے چوری ہو جاتے تھے۔ یہ بھی بات سمجھ سے باہر ہے کہ جہاں پر کوئی لوگ چوکس ہوں، جہاں کوئی ایڈمنسٹریشن ہو، جہاں پر کوئی اساسی ذمہ داری ہو، وہاں بچے چوری ہو جاتے ہیں۔ چوری بچانے کے لیے آپ نے سب کو موت کی گھاٹ اتار دیا، 14 بچے مار کے رکھ دیے۔ جناب اسپیکر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہ حکومت پہ تنقید کی بات ہے، نہ کوئی میں سمجھتا ہوں کوئی سیاست کرنے کی بات ہے، یہ ایک المیہ ہوا ہے، اور اس المیہ نے ہمیں اپنا، میں سمجھتا ہوں کہ جو حقیقت ہے وہ آشکارا کر دی ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے ہاسپٹلز کو مینج کر رہے ہیں۔ اب اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کوئی کمیٹی بنے، پرائم منسٹر صاحب نے کمیٹی بنائی ہے، بہت اچھی بات، لیکن جناب اسپیکر میں آپ سے گزارش کروں گا اس پہ پارلیمان کی کمیٹی بنائیں، اس ہاؤس کی کمیٹی بنائیں، سینٹ کی کمیٹی بنائیں۔ اور وہ یہ ہاسپٹل کہاں پہ ہے؟ یہ پاکستان کے دار خلافے میں ہے، یہ کیپٹل میں ہے، اور ہمارا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے۔ اس کو ہم صرف اس واقعے کو جو ہے وہ انڈر کارپیٹ کرنے کے لیے اگر ہم کوشش کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے ان بچوں کے جو ہے وہ قتل کے بھی اتنے ہی ذمہ دار ہوں گے جتنا کوئی کسی اور کی نیگلیجنس کی وجہ سے ہوا۔ ہمیں ہرگز یہ اس معاملے کو اس طرح نہیں چھوڑ دینا چاہیے، پر پوری میں سمجھتا ہوں، اور جناب آج آپ سیٹ پر ہیں، آپ خود اس کمیٹی کو ہیڈ کریں یا اسپیکر صاحب ہیڈ کریں، چیئرمین کو بھی کہیں، چیئرمین سینٹ بھی بنائیں، اس میں آئیں اور آپ جا کر وہاں پر دیکھیں کیا حالات ہیں، لوگوں کو سنیں، لواحقین کو سنیں، ان بچوں کے ماں باپ کو انٹرویو کریں، ان نرسز کو دیکھیں، ان ڈاکٹرز کو پتہ کریں کہ آپ کہاں تھے۔ کوئی ایک ڈاکٹر بھی زخمی ہوا ہے؟ کوئی ایک نرس بھی زخمی ہوئی ہے؟ کوئی ایک چوکیدار بھی زخمی ہوا ہے؟ تو 14 جانیں تو چلے گی، معصوم جانیں جو تو بھاگ بھی نہیں سکتے تھے، جو آپ کو بتا بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تو جناب اسپیکر، سب سے پہلی بات جو ہے، ہمارا ریزولوشن ہوتے رہتے ہیں، ہر بات پر ہم ریزولوشن کرتے ہیں۔ جناب اسپیکر، آرڈر ان دی ہاؤس پلیز۔ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا ہے تو یہ کیوں اتنے ممبران اکٹھے؟ یہ ہماری سنجیدگی ہے؟ جی تشریف رکھیں، ممبران سے گزارش سنیں، بہت امپورٹنٹ ڈسکشن ہو رہی ہے۔ جی جناب اسپیکر، کیا ہمارے انفاضل ممبران کو پتہ ہے کہ کیا ہوا ہے 26 تاریخ کو؟ ہم کس معاملے پہ بات کر رہے ہیں؟ یہ ہماری سنجیدگی ہے، یہ ہماری عادت بن گئی ہے، یہ ہمارا ایک جو ہے ہمارا رویہ ہے یہ۔ جناب اسپیکر، یو آر کسٹوڈین آف دا ہاؤس۔ یہ پارلیمنٹ، اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اہم ادارہ نہیں ہے جو اس کی تحقیق کرے، جو مکمل تفتیش کرے۔ آپ کو جتنے ایکسپرٹ چاہیے وہ ہائر کریں، ان کو دنیا سے منگائیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آگ لگ گئی ہے چوتھے دن، تیسرا دن، اور کسی کو یہ نہیں پتا کہ آگ لگی کیسی ہے؟ کسی نے کہا کہ جناب یہ ایئر کنڈیشن سے لگی ہے، اور دوسرے دن بتایا گیا کہ ایئر کنڈیشن تو کئی سال سے خراب تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ سپارک ہوا، کوئی کہتا ہے کہ تاروں کے گچھے سے لگی۔ جناب اسپیکر، بہت میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہر ایک کا دل رنجیدہ ہے، میں اپنی بات کیا کروں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے آج بھی صرف ایک ریزولوشن پاس کر کے اور کچھ تقاریر کروا کے گھر چلے جانا ہے تو پھر ہمیں، میرا خیال ہے کہ پھر یہ بھی تکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ٹھیک ہے، ہم نے دعا کر دی ہے، لواحقین کے لیے بھی کر دی ہے، ان بچوں جو معصوم بچے تھے ان کو تو شاید ہماری دعاؤں کی ضرورت بھی نہیں، شاید لواحقین کو بھی ہماری تسلی کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک پارلیمنٹری کمیٹی تشکیل دیں۔ اسپیکر صاحب بھی یہاں موجود ہوں گے، آپ خود اس وقت یو آر ان دی چیئر، اور آپ اسپیکر ہیں، آپ کے پاس پورے اختیارات ہیں، اور اکراس دی ڈیوائڈ بنائیں کمیٹی۔ اس میں اپوزیشن بھی ہونی چاہیے، اس کی حکومت بھی ہونی چاہیے، سارے لوگ ہوں، اور ان کا سامنے صرف جو ان کا
ایک ان کو جو ہے ان کے سامنے ایک جو ہے وہ مطمع نظر ہونا چاہیے کہ ہم حقیقت جو ہے وہ لے کر آئیں، اور جس کی بھی نیگلیجنس ہو اس کو سزا ملے۔ آپ نے کوئی سیکرٹری ہٹا دیں، کوئی منسٹر ہٹا دیں، پھر دوسرا بنا دیں، کوئی تیسرا بنا دیں، ایسا نہیں ہے۔ پہلے تحقیق کریں کہ کیا وجوہات کیا ہیزرڈ جو ہیں، ساری دنیا میں ہیزرڈز کے لیے جو ہے وہ ایک پورا ایک محکمہ ہوتا ہے، اس کے لیے باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے، باقاعدہ اس کے لیے فنڈز ہوتے ہیں کہ کیا کیا ہیزرڈز جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں، کہاں سے نقصان پہنچ سکتا ہے، اور خاص طور پر الیکٹریکل جو آپ کی انسٹالیشن ہوتی ہیں ساری دنیا میں ان کو جو گارڈ کیا جاتا ہے، ان کو تو بڑے باریکی کے ساتھ ان کو دیکھا جاتا ہے کہ کہیں اس سے نقصان نہ پہنچے۔ لیکن آج ہو گیا، اتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ جناب اسپیکر، اگر یہ کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ مجھے پتا ہے کہ آپ کیا کرتے۔ پرائیویٹ ہاسپٹل ہوتا تو اس کے مالک کو گرفتار کر لیتے، اس کے بچوں کو گرفتار کر لیتے، اور جو تھا اگر کہیں چھت گرتی ہے تو آپ اس کو کنٹریکٹر کو پکڑتے ہیں، حالانکہ کنٹریکٹر خود تو نہیں بناتا۔ تو یہ اینگر ختم کرنے کے میئرز ایک طرف، حقیقت حال جاننے کے، کم از کم ان 14 جو لواحقین ہیں، جو ماں باپ ہیں، ان کو یہ تو پتا چلے کہ کسی نے ہمارا دکھ درد سمجھا اور اس نے طے تک پہنچنے کی کوشش کی۔ صرف یہ کہہ دینا کہ یہ 50 لاکھ روپیہ آپ رکھ لیں تو ہم نے بہت بڑا کمال کر دیا، یہی ہماری ڈیوٹی رہ گئی۔ تو جناب اسپیکر، میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ پرائم منسٹر صاحب کی کمیٹی اپنی جگہ پہ وہ ضرور بنے، اس کی بھی آ جائے گی، میں سمجھتا ہوں کہ رپورٹ سامنے آ جائے گی جیسا وزیر قانون صاحب نے کہا ہے، لیکن آپ کی کمیٹی جو ہوگی، میں سمجھتا ہوں یہ پارلیمان کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہماری یہ ذمہ داری بھی نہیں ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہو جائے اور اس پر ہم کوئی ایکشن لیں، تو پھر کیا ہماری ذمہ داری یہی رہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو گالیاں دیں، یہاں پر ایک دوسرے کا چہرہ نوچیں، ایک دوسرے کے خلاف تقریر کریں اور اس کے بعد گھر چلے جائیں؟ کیا یہ ہمارے پاس مینڈیٹ ہے؟ جناب اسپیکر، میں اس واقعے پر جو آپ نے ریزولوشن لے کر آ رہے ہیں اس پہ تو ٹھیک ہے، ریزولوشن تو ہو گیا، لیکن عملی قدم میں اس وقت آپ کا سمجھوں گا جب آج پارلیمان کی کمیٹی جو ہے وہ تشکیل پا جائے، نوٹیفائی کریں، باقاعدہ اس کو امپاورڈ کریں، اور وہ سپریم کمیٹی ہوگی، اور اس کی روشنی میں پھر آپ ملک کے سارے ہاسپٹلز کو دیکھ سکیں گے، باقی اداروں کو بھی دیکھ سکیں گے۔ تو تھینک یو ویری مچ۔ لیکن میں ان تمام جو ماں باپ ہیں جن کے بچے اس طریقے سے ہماری نیگلیجنس کی وجہ سے، ہمارے ہاسپٹل کی نیگلیجنس کی وجہ سے جو ہیں وہ ان سے جدا ہوئے ہیں، میں ان سے معافی چاہتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب ان کے مجرم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے اور ہمیں معاف کرے۔ بہت شکریہ۔